السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اولاد کی تربیت کے بارے میں آج ہر شخص پریشان ہے۔ انسان کوئی بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو خوشی بھی ایک بات کی ہوتی ہے سب سے زیادہ، اور دکھ بھی ایک ہی بات کا ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ اولاد اگر اچھی اور نیک ہو، اس سے زیادہ خوش و خرم دنیا سے جانے والا کوئی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد بد ہو تو اس سے زیادہ دکھی کوئی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد افضل من ادب حسن، والدین کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اس کی دینی تربیت کرنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو فرمایا، علموہم وادبوہم، جس نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دے دی، اس کو اچھے اخلاق سکھا دیے، تعلیم سکھا دی، اس نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ اس لیے سورہ رحمان بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کاش کہ ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان کی ذات وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر فرمایا انسان کی تخلیق کی۔ تو علماء نے بڑا گہرا نقطہ یہاں لکھا ہے کہ تعلیم قرآن کا پہلے ذکر فرما کر، تخلیق انسان کا بعد میں ذکر فرما کر، اس بات کی طرف اشارہ اور رہنمائی فرمائی کہ اگر تعلیم قرآن ہے تو یہ تخلیق انسان میں شامل ہے، اگر تعلیم قرآن نہیں ہے تو یہ تخلیق انسان میں شامل نہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو دینی تربیت دینا، دینی تعلیم دینا، یہ ہر والدین کے ذمے فرض ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 تحفے ضرور دینا، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے مبارک گھرانے کی محبت، آئیڈیل ہو تو آپ علیہ السلام کی ذات، آئیڈیل گھرانہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ، اور قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ان کی وابستگی پیدا کرنا۔ آپ حضرات حسنین کریمین کو دیکھیں، انہوں نے یہ تینوں چیزیں لی ہوئی تھی، جن کی گٹی میں ہی جنت کی سرداریاں جن کو تحفے میں ملی، ساری زندگی اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ سے آگے کبھی نہیں چلے۔ 3 ادب ہر والدہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائے، کبھی والد سے آگے نہیں چلنا، کبھی والد کا نام نہیں لینا، اور کبھی ان سے پہلے بیٹھنا نہیں، لا تسمہ باسمی ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ۔ عام طور پہ یہ دکھڑا سنایا جاتا ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، والدین کی قدر کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ہم یہ سیریز جو لے کے چلیں گے، اس میں انشاءاللہ والدین کو ہم کچھ گزارشات کریں گے، کچھ بچوں کو کریں گے، دونوں مل کر سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا میرا بیٹا نافرمان ہے۔ بیٹے نے کہا، حضرت کو میرے بھی حقوق ہے میرے والد کے ذمے، ان سے پوچھیں جس ماں کا میرے لیے انتخاب کیا ہے کیا وہ دیندار ہے؟ اس کے بعد میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے جس کا ترجمہ ہی کچھ نہیں۔ تیسرے نمبر میں مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی تو میں نے بے ادبی بننا، میں نے اور کیا بننا ہے؟ تو الٹا باپ کو ڈانٹ پڑی۔ ہم نے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور انبیاء کے واقعات بھی ہمارا ویکلی آپ کے پاس پروگرام آتے رہیں گے، وہ بچوں کو ہم نے یاد کروانے ہیں، صحابہ کے واقعات، ایسے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرتے رہیں گے۔ خود بھی سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے یہاں